الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم سامعین و حاضرین کرام، جامع مسجد محبوب سبحانی سانگلہ ہل میں درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک محفل میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درس قرآن و حدیث نئے اسلامی سال سن 1444 ہجری کا محرم شریف کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا اسلامی سال عالم اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے امن و عافیت، سلامتی اور خیر و برکت کا سال ہو، اور اللہ رب العزت اس نئے اسلامی سال میں اسلام کو عالمگیر غلبہ عطا فرمائے، پورے دنیا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں جمعۃ المبارک کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی اور 61 ہجری تھا جب واقعہ کربلا پیش آیا اور سانحہ کربلا پیش آیا۔ سانحہ کربلا اور واقعہ کربلا میں امام عالی مرتبت، امام عالی وقار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آوان و انصار نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا اور سلامتی کے لیے لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کی۔ امت مسلمہ قیامت تک، جب تک سورج چاند طلوع ہوتا رہے گا، پوری دنیا کے مسلمان محرم شریف کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے
واقعہ کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور گھر گھر امام علی مرتبت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی یاد منائی جاتی ہے، اور آپ کی شہادت پر آپ کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ محفل درس قرآن و حدیث بھی اسی مبارک سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مقدسہ کو بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کے سمجھنے کے لیے شعور نہیں۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے، فرمایا ولا تشعرون، تمہیں وہ شعور نہیں ہے جس شعور سے ان کی زندگی کی کیفیت سمجھ میں آئے۔ اس آیہ مبارکہ میں شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، اور قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شہید کو مردہ گمان کرنے، مردہ تصور کرنے، مردہ خیال کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں منع فرما دیا۔ آیت مقدسہ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، مردہ تصور نہ کرو، خیال نہ کرو۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس وہ رزق حاصل کر رہے ہیں۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ یہاں قرآن مجید میں ان دونوں آیتوں کے اندر قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ دوسری آیت میں بھی قتل کا لفظ ہے، یہاں شہید کا لفظ نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہاں بھی قتل کا لفظ ہے، قتیل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ہم اسے شہید کیوں کہتے ہیں، جبکہ ان دونوں آیتوں کے اندر قتیل کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اس کے لیے شہید کا ٹائٹل بیان نہیں کیا گیا۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث شریف غور سے سنیں،
جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ شہید ہوتا کون ہے، شہید کا لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث سنیں ذرا، نبی کریم یہاں بھی قتل کا لفظ ہے اس حدیث میں، من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ قرآن کی 2 آیتوں میں بھی جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، وہ اس حدیث میں فرمایا من قتل فی سبیل اللہ، یہ فعل مجہول ہے، جو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، وہ شہید ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید میں ان دونوں آیتوں میں قتل کیے جانے والے کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو ہم اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے وہ ٹائٹل بیان کیا، وہ عنوان بیان کیا جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وہ ٹائٹل، وہ عنوان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو شہید کی زندگی قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، اسے مردہ گمان، خیال اور تصور نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہے عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، اور رزق دیا جا رہا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی، ہر دور میں شہادتیں ہوتی رہیں، لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن جو شہرت اور جو عظمت امام علی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ملی ہے، وہ تاریخ میں کسی شہید کو وہ شہرت اور دوام حاصل نہیں رہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت کی خبر مشہور ہوتی ہے۔ بندہ جب قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کی شہادت کی اطلاع اور خبر پھیل جاتی ہے، اور اس کی شہادت کی شہرت اس کی شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں اطراف و اکناف عالم میں آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی۔ ابھی آپ بچپن میں ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ باقی تمام شہداء کی شہادتوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر دی، حضور نے ان کی شہادت کی اطلاع دی، اور وہ خبر و اطلاع امام علی مرتبت کے بچپن کے اندر یہ خبر دی اور یہ مشہور ہو گئی۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث شریف کی راویہ ہیں، اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب حضور کی آغوش میں گود میں امام علی وقار آ کے بیٹھ گئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو گئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، حسین پاک کی شہادت کو یاد کر کے آنسو نہیں بہانے چاہیے، رونا نہیں چاہیے. یہ حدیث شریف غور سے سن لیں، اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود آ جائے گا. حضور کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں، آپ دیدہ ہیں حضور. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے آنسو مبارک گرتے ہوئے دیکھے. تو صحابہ ہی ایک دم سے افسردہ ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہوئی. بات تو یہ ہے کہ امام حسین آئے ہیں، کھیلتے کھیلتے چھلانگ لگا کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. تو حضور افسردہ بھی ہیں، مغموم بھی ہیں، چشمان مبارک میں آنسو بھی ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی چشمان مبارک اشک بار ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب پوری حدیث ذرا غور سے سن لینا اور اپنے دل پہ نقش کرنا. مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں. فاخبرنی، جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مجھے خبر دی ہے. ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. ان امتی ستقتل ابنی ھذا. حسین پاک گود میں ہیں، حضور اشارہ فرما رہے ہیں. ھذا اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے. فرمایا ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کرے گی. سانگلہ ہل والوں، صرف شہادت کی خبر نہیں دی، بلکہ جس مقام پر، جس جگہ پر امام علی وقار نے شہید ہونا تھا، نبی پاک نے اس میدان کی بھی خبر دی. مختلف کتب حدیث کے اندر دیکھیں، المعجم الکبیر کے اندر دیکھ لیں، مستدرک للحاکم کے اندر دیکھ لیں، ابن عساکر کو دیکھ لیں، مسند احمد کے اندر دیکھ لیں، یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بِأَرْضٍ إِنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا. فرمایا اس جگہ، اس میدان کو کربلا کہتے ہیں جہاں میرے اس حسین کو شہید کیا جائے گا. تو شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی، حسین شہید ہوں گے. جب حضور نے شہادت کی خبر دی تو حضور نے ایک دعا فرمائی. لوگ کہتے ہیں اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو پھر بچایا کیوں نہیں. ایک عظیم منصب اور مقام و مرتبہ جو امام حسین کے لیے اللہ نے خاص کیا تھا کہ حضور یہ دعا کرتے کہ میرا حسین اس منصب پہ نہ پہنچے. دعا فرمائی حضور نے، لیکن شہادت کے واقع ہونے کی خبر دے کر کے بتا دیا کہ اس شہادت امام حسین کی جو واقعہ ہوگی، اللہ رب العزت میرے حسین پاک کو وہ عزت، وہ عظمت و وقار عطا کرے گا جو دنیا کی کسی شہید کو وہ مقام نہیں ملے گا. وہ دعا حضور نے کیا فرمائی؟ شہادت کی اطلاع بھی دی اور خبر بھی دی اور فرمایا اللہم اعطل حسین صبرم باجرا. یا اللہ جب میرا حسین شہید ہو رہا ہو، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا. میرے حسین کو، سارے بولے میرے حسین کو اور اجر بھی دینا. حدیث پھر سنیں، اللہم آتی الحسین صبرم با اجرا. یہ صبر کی دعا کی اور اجر کی دعا کی، اس لیے کہ شہادت کا اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے. میں پھر جملے بولتا ہوں، شہادت کا اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے.
یہ جس آیت میں شہید کو مردہ کہنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا نا، جس آیت میں ان لوگوں کے مقام کو بیان کیا گیا جو جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، شہادت کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ کب؟ جب تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں، مشکل وقت آ جائے، آزمائش آ جائے، امتحان آ جائیں، تمہیں دکھ گھیر لیں، تم مصیبتوں میں گھیرے جاؤ، تو ان حالات میں پھر دو کام کیا کرو، ایک صبر کیا کرو اور ایک نماز پڑھا کرو۔ استعینوا باب استفعال ہے، طلب ماخذ کے لیے آتا ہے کہ مدد طلب کیا کرو دو چیزوں سے، ایک صبر اور ایک نماز۔ معلوم یہ ہوا کہ بعد والی آیت میں شہادت کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، حضور نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت کے لیے صبر بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں اور صبر کے بغیر۔ اب اس تینوں آیتوں کی روشنی میں جب شہادت کربلا کو ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ملک عراق کے مقام کربلا کے میدان کے ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ حسین نے کربلا میں صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں، نماز بھی حسین نے کربلا میں ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جو صبر، استقلال اور استقامت بارگاہ حسینی میں نظر آتی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اے سی لگے ہوں، مسجد میں قالین بچھے ہوں، ٹھنڈے ماحول میں شدت کی گرمی میں نماز پڑھنا آسان ہے۔ سردیوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن 72 لاشیں بکھری ہوئی ہوں، بعض لاشوں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، کہیں بھانجوں کے لاشیں ہیں، کہیں بھائیوں کے لاشیں ہیں، کہیں بتیجوں کے لاشیں ہیں، عوان و انصار کے لاشیں ہیں، دشمن تلوار اور نیزے اور تیر لے کر کھڑا ہے۔ اس ماحول میں پھر کربلا پہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ سخی حسین کا ہی کام تھا، یہ حسین پاک کا کام تھا۔ اس لیے جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ سجدے میں تھے، شہادت واقع ہوئی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت کیا تھی؟ سجدے کی کیفیت میں تھے امام علی مقام۔ لہذا امام پاک کی شہادت اس اعتبار سے شہادت کربلا منفرد ہے، ممتاز ہے کہ صبر اور اجر حضور دعا فرما رہے ہیں، تو حسین پاک نے کربلا میں وہ صبر کر کے دکھا دیا، قیامت دنیا انہیں امام الصابرین کہتی رہے، قیامت تک دنیا انہیں سید الصابرین کہتی رہے، جو صبر کربلا میں امام علی مقام کر کے دکھایا۔ اور نماز بھی حسین نے وہ پڑھ کے دکھائی جیسی نماز آج تک کوئی پڑھ سکا نہیں۔ امام علی مرتبت کی شخصیت، ان کے مقام اور مرتبے کو اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دو قوتیں کربلا میں ٹکرائی تھیں، ایک قوت کا نام حسینیت تھا اور دوسری قوت کا نام یزیدیت تھا۔ ادھر حسینیت، ادھر یزیدیت۔ امام علی مقام کے فضائل و مناقب ذرا غور سے حدیث کی روشنی میں سنیے۔
پھر اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو حسین کے مقابلے میں آئے، ان کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، ان کے خاندان نبوت کی نوخیز معصوم کلیوں کو مسلا، پھر اندازہ لگائیں گے کہ اس شخصیت کے مقابلے میں یزید آیا تھا جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے یہ ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ بیٹا حسین، یہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے تمام جہانوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے، آپ اپنے بچوں کو چومتے تو ضرور ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے بچوں کو سونگھتا ہو۔ بچوں کو چوما ضرور جاتا ہے، سونگھا نہیں جاتا، لیکن حسنین کا مقام کیا ہے؟ امام حسن آ جائیں، میرے آقا ان کو چومتے بھی ہیں، حضور سونگھتے بھی ہیں۔ امام حسین آتے ہیں، نبی پاک چومتے بھی ہیں اور انہیں سونگھتے بھی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اور پوچھا، حضور تعجب ہے، ہم اپنے بیٹوں کو چومتے ضرور ہیں لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کبھی سونگھا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسنین آتے ہیں کریمین تو آپ سونگھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور سونگھتے تھے، حسنین کریم جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہ وہ امام علی مرتبت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن مجتبی مولا علی پاک کے بڑے شہزادے ہیں، امام حسین چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اس آغوش میں اس طرف امام حسن مجتبی ہیں اور حضور کی آغوش میں اس طرف امام حسین شہید کربلا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور توجہ سے یہ حدیث شریف سن لیں کہ آج لوگ امام حسن امام حسین کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، یزید کے حق میں لوگ بول رہے ہیں، اتنی اتنی بگڑی پگیں باندھی ہوئی ہیں، اتنی اتنی داڑیاں ہیں، کتابیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں سامنے پیچھے، یزید کی حمایت میں بول رہے ہیں اور امام حسین کی مخالفت میں بول رہے ہیں۔ یہ حدیث غور سے سن لیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو حسنین کریمین کے بارے میں کلپ چڑھا کر سوشل میڈیا پر لوگوں کے دلوں میں حسنین کریمین کی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جس دل میں حسنین کی محبت ہو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو نکال نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے جس ہستی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، مکے کے شہر یار، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ راوی کون ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا علی سے بڑا کوئی پکا راوی ہے جی؟ بتاؤ یار، راوی مولا علی ہیں۔ اور یہ مسند احمد میں یہ حدیث شریف ہے، مسند احمد میں حضور نے فرمایا ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے،
حضور نے فرمایا من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسنین کی، حسن پاک حسین پاک، ان کی محبت. حضور فرماتے ہیں من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسن مجتبی سے، حسین شہید کربلا سے جس نے محبت کی، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان کے باپ علی سے محبت کی اور جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی. حضور فرماتے جس نے ادھر آغوش میں حسن مجتبی، ادھر حسین شہید کربلا، فرمایا من احب ہذین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وآباہما، اور ان کے ابا جان سے محبت کی، وامہما، اور جس نے ان کی اما جان سے محبت کی، عقیدت رکھی، احترام دل میں رکھا، ان ہستیوں کے لیے پیار دل میں رکھا. فرمایا کان معی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اور کہاں ہوگا؟ فی درجتی، میرے درجے کی برکتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. جنت کے جس درجے میں حضور ہوں گے، فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، ان کے باپ علی سے محبت کرے گا، ان کی ماں زہرا سے محبت کرے گا، فرمایا کان معی وفی درجتی، وہ میرے ساتھ جنت میں اس درجے میں ہوگا جس درجے میں میں ہوں گا. ہائے ہائے ہائے. نوجوانان ملت ذرا سوچئے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے اور جنت میں اس درجے میں ہو جس درجے میں حضور ہوں گے. جنت میں درجات ہیں نا، ان الجنان فی الجنہ. تو کام کیا کیا ہے؟ ایک کس کام نے اس مقام پہ پہنچایا؟ یہ اتنا بڑا انعام کس وجہ سے ملا؟ حسن و حسین سے محبت، علی پاک سے محبت، زہرا پاک کی محبت و عقیدت نے اس مقام پر پہنچا دیا جس مقام پر کوئی دوسرا عمل نہیں پہنچاتا. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا انعام ہے جو ان ہستیوں کی دل میں محبت رکھتا ہے. پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضور نے ایک چادر کے نیچے امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت زہرا، حضور نے چادر کے نیچے انہیں چھپایا اور لیا، اپنی آغوش میں لے کر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. دیکھنا کلپ، ایسی کوئی کلپ وغیرہ اگر سنے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانا، ذرا بھی دل میں میل آ گئے ان ہستیوں کے بارے میں، پھر اپنی قبر کی فکر کرنا اور عاقبت و آخرت کی. آمنہ کے لال فرماتے ہیں ادھر حسن مجتبی، ادھر حسین شہید کربلا، ادھر علی پاک، ادھر زہرا پاک، اور نبی نور و رحمت، میلاد والے آقا، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. وَطَہِّرْهُمْ تَطْہِیرًا، اے میرے پروردگار ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. جن ہستیوں کو چادر کے نیچے لے کر حضور نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بتائیے زبان رسالت سے جنہیں اہل بیت کا ٹائٹل عطا کیا گیا، کیا ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور کیا ان ہستیوں کے پاک ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے جن کے لیے نبی نور و رحمت دعا فرمائے
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن مجتبی ایک موقع پر کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور حضور کے دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے، چھوٹی عمر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، یہ حدیث غور سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا، چونکہ آج عنوان ہے فضائل و مناقب حسنین کریمین، میں ان دونوں حسن و حسین سے یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اللہم انی احبہما، میں حسن مجتبی سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین شہید کربلا سے بھی پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، دعا کا یہ حصہ بڑا قابل غور ہے، یا اللہ جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے، بے نیاز رب تو ان سے پیار کرنا جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے پیار کر۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے منقبت حسنین کریمین۔ کربلا میں شہید ہونے کی خبر بھی حضور نے دی، مقام کربلا کی بھی خبر دی، اور جبریل امین جب آئے اور آ کے کہا کہ حضور آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، حضور اگر اجازت فرمائے تو میں کربلا کی مٹی نہ اٹھا کے لے آؤں اور آپ کو دکھا دوں۔ حضرت جبریل امین کربلا کی خاک لے کے آئے، کربلا کے میدان کی مٹی لے کے آئے نا، اور مٹی وہ سرخ رنگ کی تھی، سرکار کو دی، میں نے کربلا کی مٹی میں لایا ہوں جہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ وہ کربلا کی خاک جب آئی نا تو حضور نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا کی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ دیگر ازواج بھی موجود تھیں مگر کسی اور زوجہ کو حضور نے مٹی نہیں دی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ان کو دی، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ جب واقع کربلا پیش آئے گا باقی سب کا انتقال ہو چکا، حضور نے انہیں خاک کربلا دی، اور نبی پاک نے صاحب فرمایا کیا، غور سے سنو، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی ہے کربلا کی، اور اسے سنبھال کے رکھ لو، اذا تحولت هذه التربة دما، اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن گئی، فاعلمی تو جان لینا، سمجھ جانا، ان ابنی الحسین قد قتلا، مٹی کربلا کی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور جب کربلا میں واقعہ پیش آیا 10 محرم 61 ہجری کو، حضرت ام سلمہ خواب دیکھتی ہیں امام حسین شہید ہو گئے کربلا میں۔ عین شہادت کے بعد آپ دوپہر کو نماز ظہر پڑھ کے لیٹیں، خواب آ گئی، حضور کو خواب میں دیکھا کہ ریش مبارک پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لباس بھی گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، اور حضور کے چہرے اقدس پہ تھکاوٹ ہے، یوں لگتا ہے نبی پاک بڑا طویل سفر کر کے آئے۔ خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے، وہ شیشی میں خون ہے،
یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حضرت ام سلمہ خواب میں پوچھتی ہیں ما لک یا رسول اللہ، حضور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو حضور نے جواب دیا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو حضور یہ خون کیسے ہے؟ شیشی کے اندر خون ہے۔ حضور فرماتے ہیں دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی کے اندر جمع کرتا رہا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین آنفا، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، قتل گاہ سے آ رہا ہوں، اور یہ خون جو ہے حسین کا خون ہے، ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ خواب دیکھا آنکھ کھل گئی نا، بیدار ہوئی، تو یاد آیا حضور نے مجھے مٹی دی تھی۔ فرمایا تو ام سلمہ جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے جا کے وہ مٹی جو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، وہ شیشی جب نکالی تو دیکھا وہ خون بن چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے پھر پورے مدینہ منورہ میں اطلاع کرا دی کہ لوگوں حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے مٹی دی تھی کربلا کی۔ فرمایا تھا ام سلمہ جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ تو میں نے خواب دیکھا، خواب کے بعد مٹی نکال کے دیکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ حاضرین محترم، شہادت امام علی مقام قیامت تک امت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ حسین پاک نے گھر بار تو لٹا دیا لیکن اپنے نانے پاک کے دین کو قیامت کے لیے زندہ و جاوید کر گئے۔ خود کٹ گئے، دین کو کٹنے سے بچا لیا۔ آج یہ مسجد میں اذانیں، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ شہادت کربلا کا فیضان ہے۔ امام پاک اگر یہ قربانی نہ دیتے، یزید کی بیعت سے انکار کر کے جانیں قربان کر کے دین بچا گئے، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ قرآن ہوتا۔ یہ سب جو دین کی بہاریں ہیں، یہ شہادت کربلا کا فیضان ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا رہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو زندگی بخشی امام علی مقام، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا رہے گا میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کی عزت و عظمت و وقار پر پوری طرح یقین کامل رکھنے، ان کی یادوں کو ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ